آج کی اس خطبہ جمعہ میں اولاد کی تربیت اور بالخصوص موجودہ حالات میں اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس موضوع پر خطبہ جمعہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم میرے برادران اسلام اور سماعت فرما رہے ہیں اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے بیش بہا نعمت اولاد بھی ہے، اور اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے اولاد کا درد۔ ذرا ان لوگوں سے کوئی پوچھے اللہ نے جنہیں اسی دنیا میں، اسی سماج اور معاشرے میں اولاد سے محروم کر رکھا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، دونوں ہی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اور جس طرح سے دوسری امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے، یہ تو زندگی کی سب سے بڑی امانت ہے، بلکہ زندگی کے بعد کی بھی یہ امانت ہے۔ آج ہم اور آپ اس امانت میں کس قدر خیانت کر رہے ہیں اور کس قدر غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہیں، اور اس امانت کا کتنا خیال رکھنا ہے ہمیں اور کتنی اہمیت ہے، آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یوں بھی ہر امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت کی ادائیگی کرو۔ تو اولاد ایک نعمت ہے، اور اس نعمت اور اس امانت کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مرنے کے بعد صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے سلسلے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور جن سلسلوں سے مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ جائز سلسلے ہیں، جائز طریقے ہیں، وہ ناجائز نہیں جو آج ہمارے سماج نے اپنا رکھے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا، امی فوت کر گئیں تو وہ اجتماعی قرآن خوانی کروا لیا، چوتھا کروا دیا، تیج کروا دیا اور چہلم کروا دیا اور کرائے پر دعائیں کروا دیں، وہ نہیں۔ یہ تو امام الانبیاء، امام اعظم، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ دنیا کی حدیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا سلسلہ مرنے کے بعد جب ختم ہو جاتا ہے، تو ان مرنے والے کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد ہے، ولد صالح یدعو لہ، جو نیک اولاد، صالح اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہے، وہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے فوت شدہ رشتہ دار اور ریلیٹو کے لیے اللہ سے مغفرت کا دعا جب وہ مانگتی ہے اولاد، تو یہ دعا اس میت تک پہنچتا، تیجا نہیں پہنچتا، 40واں نہیں پہنچتا،
बिस्वा नहीं पहुंचता, लेकिन ये दुआ उस मैयत तक पहुंचती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है। तो औलाद तो यूं भी मरने के बाद भी, ज़िंदगी में भी ये इंसान के लिए फ़ायदामंद है कि नेक औलाद इस ज़िंदगी में भी काम आती है और मरने के बाद भी काम आती है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आज लोग जो दूसरी चीज़ों पे खर्च करते हैं, औलाद की तालीम और तरबियत पे अगर उतना ध्यान दें, उसका 10वां हिस्सा भी इंसान अगर अपनी औलाद पे खर्च कर दे, अपनी तवज्जो का, अपनी तालीम का, अपनी तरबियत का, ये भी एक तरह का बिजनेस है, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। और ये तो ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक तरह का कैपिटल है, इंसान की पूंजी है औलाद। उस पे खर्च करेगा, उसकी तालीम पे, अच्छी तालीम पे, अच्छी तरबियत पे अगर खर्च करता है तो इस दुनिया में भी इंसान उसका पल पाता और मरने के बाद भी। वरना इंसान को आखिरत तो छोड़ दीजिए, इसी दुनिया में इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और भुगत रहा है समाज, मुस्लिम समाज। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे दीनदार इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। इस लापरवाही के नतीजे में, औलाद की तरबियत से लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ रहा है मुस्लिम समाज को। आज कितनी ऐसी बच्चियां हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, सोने चांदी के जेवर रखे हैं, बनवाए हैं, बड़े अरमानों से उसे सजा कर रखे हैं, उस जेवर से सजा कर, जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करके बच्ची को अभी कल परसों रुखसत करना है, निकाह है, जो शादी है। और उसी जेवर के साथ जो जेवर एक एक पैसा करके वालिदैन ने जमा किए थे, जिस बच्ची के लिए, जिस औलाद के लिए मेहनत और मशक्क़त करके जिस सोने और चांदी को सजाया था, अपनी औलाद को एक दिन सजाने के लिए अरमानों का ख्वाब सजाया था, अभी चंद घंटे बाकी थे कि औलाद ने दगाबाजी कर दी और उसका खमियाजा भुगतना पड़ गया। न सिर्फ ये कि खमियाजा, बल्कि समाज में शर्मशारी का सामना करना पड़ा। अगर उस सोने चांदी के जेवर के बजाय तालीम के जेवर से औलाद को सजाया होता, पैरास्ता किया होता, आरास्ता किया होता, तो वो दिन न देखने पड़ते और उस शर्मसारी का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत ही मशहूर हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, कि तुम में से हर कोई राई है, निगहबान है, मुहाफिज है। वर्रजुल राइन फी अहले बैतिही व हुवा मसऊलुन अन रईयती, इंसान अपने घर का भी राई है, अपनी औलाद का राई है, मुहाफिज है वो, उसका निगहबान है वो, उसका जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है उसके ऊपर, अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर। कल औलाद के मुताल्लिक भी वालिदैन से कल रोज़े क़यामत सवाल होगा और पूछा जाएगा कि बता उसकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर थी और उस जिम्मेदारी को कितना निभाया और कितनी तालीम और तरबियत की थी औलाद की, और अपने राया की किस कदर हिफाजत की थी, निगहबानी की थी। तुझे जिम्मेदार बनाया था, तुझे अपने घर का निगरां बनाया था। मर्द शोहर से, बीवी से, उसके घर के बारे में, औलाद की तरबियत के बारे में पूछोगी। आज के माहौल में तो मज़ीद जिम्मेदारी मज़ीद हो जाती है, जिम्मेदारियों में और इजाफा हो जाता है। औलाद की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से हर एतबार से इस शिर्क व बिदअत के माहौल में, इस पुरफितन माहौल में, आजमाइश वाले समाज में हम और आप जी रहे हैं, जो फितने हर तरफ से फूट पड़ रहे हैं, टूटे पड़े हैं हमारे तरफ से, चारों तरफ से। औलाद की हिफाजत करना, तरबियत करना आज एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए एक चैलेंज सा बन गया है। अक़ीदे की तरबियत, आमाल की तरबियत, सबसे पहले ये कि इंसान अपनी औलाद की अक़ीदे की तरबियत बचपन से करे, अक़ीदे की इस्लाह करे, उसे पहले मोमिन बनाए, मुसलमान बनाए अपनी औलाद को, उसे तौहीद की तरबियत दे, तौहीद की तालीम दे, उसके सामने बचपन से ही
توحید ربوبیت ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالا نہار ہے، وہی پوشن کار ہے۔ توحید ربوبیت کی تعلیم دے، توحید الوہیت کی تعلیم دے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی دعا مانگنے کے لائق ہے، اللہ ہی رکوع کے لائق ہے، اللہ ہی سجدے کے لائق ہے، وہی فریاد رسی کرتا ہے، وہی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بچپن سے توحید کی تعلیم نہ دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی، بچپن تو چھوڑ دیجئے، بچپن میں بھی توحید کا مفہوم اور توحید کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرک جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ اور لطیف اور باریک ہے شرک، اور اس سے لاپرواہی کا لوگ کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو خود بھی شرک سے نہیں بچتے اور اولاد کو بھی اس کی تعلیم و تربیت نہیں دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو کس طرح سے تعلیم دیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری متفق علیہ روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن اپنی اہلیہ کو دیکھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ آئیں تو ان کے گلے میں دھاگا بندھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک یہودی عورت ہے، اسی نے یہ دیا ہے، یہ دھاگا دیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں اس دھاگے کو پکڑا اور اسے کھینچا اور اسے فوراً ہی توڑا اور پھینک دیا اور کہا کہ آل عبداللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، آل عبداللہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ شرک کرے، آل عبداللہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو یہ تعلیم دی اور کہا اگر تمہیں کہنا ہے تو وہ بات کہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی تعلیم دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو تعلیم دی کہ وہ بچوں کو تعلیم دے اس طرح سے، اگر بچوں کو رقیہ کرنا ہی ہے، خود کرنا ہی ہے، وہ رقیہ نہیں جو شرک ہے، ان الرقا والطولۃ والتمائم شرک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور جادو ٹونا یہ شرک ہے۔ ان التمائم ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تعویذ گنڈے نہیں، اگر کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، اس معاملے میں بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول نے تو دعا بتائی ہے نا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، اے لوگوں کے پروردگار دکھ دور کر دے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، اور تو اسے شفا دے دے، جسے بھی کرنا ہے، واشف انت الشافی، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کوئی دکھ باقی نہ رہے۔ لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نا، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہر معاملے میں موجود ہے۔ آج ہمارے یہاں بچوں کے معاملے میں اور اس معاملے میں جب تک چہرے پہ 4 جگہ ٹیکا نہ لگا لیتے، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں میں گھنگرو نہیں باندھ دیتے، کالے تاگے باندھ نہیں دیتے، اس وقت تک میرا کام پورا نہیں ہوتا۔ آج کی ماؤں کا کام پورا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ بچے کے ساتھ، بچپن سے بچوں کے ساتھ شرک، ابھی بچہ پیدا ہوا اور اس کے ساتھ شرک کرنا بھی پیدا ہو گیا، اس کی بھی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود نے دھاگے کو توڑا اور یہ تعلیم دی لوگوں کو، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو بھی دم کیا کرتے تھے، جائز دم اور جائز طریقے سے دم کرنا یہ سنت ہے، اور سنت طریقے سے دم کرنا جو صحیح احادیث میں موجود ہے، ایک مسلمان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے حسن و حسین جو نواسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں دم کیا کرتے تھے۔ وہ دعا موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں، وَأُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کہ میں کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان، من کل شیطان وہامہ، اور ہر زہریلے جانور سے اور لگنے والی نظر سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ماؤں کو اتنی فرصت کہاں ہے، والد کو اتنی فرصت کہاں ہے؟ اگر ذرا سا شک بھی ہوا، ندی بھی کراس کر گئی، نالا بھی کراس کر گیا، اس پار سے اس پار چوراہا کراس کر گئے تو محلے کے مولوی صاحب کے پاس لے کر پہنچ گئے، دیکھیے تو لائن لگی ہے، بچے کو دم کر دیجئے، نظر لگ گئی ہے۔ نظر لگنا حق ہے، غلط ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بچوں کو، صحابہ کرام اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ تو امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہوتی تھی، ان کے بچوں کو بھی نظر لگتی تھی، لیکن کہیں بھی دکھائیے کہ کسی صحابی نے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے بچے کو دم کر دے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول انہیں سکھایا کرتے تھے۔ آج کی ماؤں کو نہ اتنی فرصت ہے، نہ باپوں کو اتنی فرصت ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کرے اور خود سے دم کرے اپنی اولاد کو۔ بچوں کو عقیدے کی تعلیم، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ عقیدے کی تعلیم بچپن سے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان کی نصیحت آپ پڑھیے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا اس نصیحت کو، اولاد کی تربیت کے تعلق سے انتہائی اہم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے اس نصیحت کو نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو، اس نصیحت کو یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم کے لیے، مسلم سماج کے لیے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کی بچپن میں تعلیم ہے۔ اپنے بیٹے کو یا بنیا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج کے والدین بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کورس نہ کرنا، بی ٹیک نہ کرنا، ایم ایس سی کرنا، انجینئر نہ بننا، ڈاکٹر بننا، نیٹ نہ نکالنا، یو پی ایس سی نکالنا، بینچ مارک طے کرتے ہیں۔ اس بات کی نصیحت ضرور کرتے ہیں، یہاں جانے کی، وہاں جانے کی، اتنے کمانے کی، اتنے کمانے کی، لیکن کبھی یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک کرنے والوں سے بچنا، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عقیدے کی تعلیم بچپن سے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد عملی تربیت، اعمال میں تربیت، اعمال کی اصلاح بچوں کو بچپن سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز روزے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، ویسے ہی ایک بچے کو نماز کی تعلیم دیں ان کے ماں باپ، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اگر وہ اس وقت بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں ہلکی مار ماریں، یہ نہیں کہ مار کے ہاتھ پاؤں سے توڑ دیں، اسے ماریں، اسے ہلکی مار ماریں، اتنی ماریں، اتنا ضرب لگائیں کہ اس کی تربیت ہو، وہ مسجد جانے والا بن جائے، نماز کی ذمہ داری کا احساس ہو، اس کی فرضیت کا احساس ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ نفسیات کی تعلیم دی ہے، سائیکالوجی کی تعلیم دی ہے مذہب اسلام نے۔ اگر اس پر انسان عمل کرے تو ایک گھر نہیں سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور بہت ساری برائیوں سے اور فتنوں سے سماج بچ سکتا ہے۔ آج کیا اس معاملے میں نماز کی تعلیم 7 سال سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو نماز کی تعلیم دینے کو کہا،
لیکن 10 سال 12 سال کے بھی بچے اگر مسجد میں آ جائیں تو لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. بچے اگر صف میں کھڑے ہو جائیں اور مسجد میں بچے پہنچ جائیں، مسجد میں بچہ ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. اگر وہ شور کر دے، کوئی شرارت اگر اس سے ہو جائے تو آج ایک عجیب اسے فسانہ بنا دیا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں مزاج نہیں ہے مسجد سے جوڑنے کا. ہر جگہ لے کر جائیں گے بچوں کو، پارٹی میں لے کر جائیں گے، شادی میں لے کر جائیں گے، پارک میں لے کر جائیں گے، گارڈن لے کر جائیں گے، یہاں لے کے جائیں گے، وہاں لے کے جائیں گے، دوستوں کے یہاں، احباب کے یہاں، رشتہ دار کے یہاں. اگر کہیں لے جانے کا مزاج نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ابا مسجد جا رہے ہیں، امی مسجد کو جا رہی ہیں، اولاد کو بھی ساتھ لیتے جائیں. اگر یہ انسان اس بات کی فکر کر لے، یہ مزاج بنا لے کہ بچوں کو بچپن سے مسجد لے کر جانا ہے، بچپن سے اسے عادی بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتائی کہ انسان فرض نماز مسجد میں ادا کرے اور سنت جا کر گھر میں ادا کرے. یہ سنت بھی سنت ہے کہ نماز کی بات کی جو سنتیں ہیں وہ گھر میں ادا کریں، اس سنت کی یہ سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں جو بچے ہیں، جو ابھی نونہال ہیں، ان بچوں کے ذہن پہ یہ اثرات مرتب ہوں، ان کے ذہنوں میں یہ بچپن سے نقوش، اللہ کے حضور جھکنا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، رکوع کرنا، یہ نماز ان کے دلوں پہ بچپن سے ہی نقش ہوں. مذہب اسلام نے اس کی تعلیم دی تھی. آج لوگوں نے جسے بھلا دیا اور اسے لوگ ہر چیز کی تعلیم دیتے، تاکید کرتے، اور اتنی ضروری نماز جس کی تاکید کرنی چاہیے لوگ اس کی تاکید نہیں کرتے. نماز روز بچپن سے. عاشورہ کا روزہ، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، عاشورہ کا روزہ صحابہ کرام اپنے بچوں سے رکھوایا کرتے تھے. عاشورہ کس دن کو کہتے ہیں؟ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں محرم کی تاریخ جو ہوتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَا، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے. بلکہ اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ بچے جب رونے لگتے، بھوک جب انہیں لگتی اور کھانا مانگتے، تو اس دن انہیں اون کا کھلونا دے دیتے کھیلنے کو، اور شام تک وہ اسی سے کھیلتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے تاکہ بچے روزہ رکھنے کا بچپن سے عادی بنے. آج ہوتا ہے کتنے لوگ آج ہمارے سماج میں ہیں، نوجوان ہیں، الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں، صلاحیت ہے، پھر بھی رمضان کے فرض روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ بچپن سے عادی نہیں ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں ہے، ماں باپ نے کبھی اس کی تعلیم نہیں دی، کبھی اس کے لیے مارا نہیں، کبھی اولاد کو کہا نہیں. اور روزہ رکھنے والے 80 سال کے بھی ہو جائیں، الحمدللہ آج بھی سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 80 کی عمر میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. اور روزہ نہ رکھنے والے، جن کی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، جنہیں توفیق چھن جاتی ہے، وہ 40 سال کی جوانی میں بھی، بھری جوانی میں بھی وہ روزہ نہیں رکھتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے تھے. اب رمضان کے روزے تو چھوڑ دیجئے، آج سوچ لیجئے، آج عاشورہ کے دن 10ویں محرم کا روزہ، 10ویں محرم کے دن صحابہ کرام روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے، اپنے بچوں سے بھی رکھواتے. آج ہم اپنے بچوں سے 10ویں محرم کے دن کیا کرواتے ہیں؟ ہمارا سماج کیا کروا رہا ہوتا ہے؟ اب اندازہ لگا دیجئے کتنا فرق ہے. تبھی تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میرے محترم، اس کے بعد اولاد سے محبت کرنا، اور یہ اولاد کی تربیت میں ایک تو عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، اولاد سے محبت، اولاد سے شفقت، یہ بھی اولاد کی تربیت میں شامل ہے. اور تربیت کا ایک اہم جز اور حصہ یہ بھی ہے، آج یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں. اور اولاد سے سختی کے ساتھ پیش آنا. دوسروں کے ساتھ لوگ تو بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے، یہ لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے، سماج کا مکھیا ہے، MLA صاحب ہے، MP صاحب ہے، وہ صاحب ہے، وہ فلانے صاحب ہے، دس دیٹ. اس صاحب سے تو دیکھیے نت مستق رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن جیسے ہی گھر میں آئے، گھر میں داخلہ ہوا، قدم رکھا، تو ہٹلر گیری شروع ہو جاتی ہے والد صاحب کی. اور پھر بچے والد سے، والدین سے اس طرح سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں.
کہ جیسے وہ جس سے بھاگنا چاہیے وہاں سے لوگ بچے بھاگتے نہیں، پھر وہ دوسروں سے قریب ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت کرنا، اولاد کا بوسہ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول بوسہ لے رہے ہیں، ایک بچے کو کس کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بچوں کو آپ بوسہ لیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم تو کبھی اپنے بچے کو بوسہ نہیں لیتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب املک لک ان نزع اللہ من قبلک الرحمہ، میں کیا کروں اگر اللہ نے ہی تمہارے دل سے رحمت کو، شفقت کو، محبت کو نکال دیا تو میں تو پھر تمہارے دل میں ڈال نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو بوسے لینا، بچوں سے محبت کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کا اور تربیت کا، اولاد کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ اولاد کو ڈرانا یہ اسلامی تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا یہ یاد رکھیے، خاص طور سے آج کے حالات میں تو بالکل بھی اس کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام نے تو یوں بھی نرمی کا حکم دیا ہے نا، شفقت کا، محبت کی تعلیم دی ہے مذہب اسلام نے۔ انسان تو چھوڑ دیجئے، اپنی اولاد تو چھوڑ دیجئے، مذہب اسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کرنے کی تعلیم دی ہے، چاہے جائے کہ اپنی اولاد ہو۔ انسان اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح سے سختی کرے کہ اس کی اولاد خود دور ہو جائے، یہ بالکل ہی بھی مذہب اسلام کی تعلیمات کے اور تربیت کے خلاف ہے۔ اولاد کے لیے دعا گو ہونا، اولاد کے لیے انسان نیک اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا گو ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، ہمارے گھرانے میں یہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہاں، بددعاؤں کا من و سلوہ والدہ صاحبہ روز پیش کر تو ضرور دیتی ہیں، لیکن دن میں ایک بار بھی توفیق نہیں ہوتی کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے کہ اللہ میری اولاد کی دونوں جہان کو سنوار دے، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، والدین کے دعا کی قبولیت کے تعلق سے اولاد کے حق میں اس کی تو گارنٹی ہے۔ آج لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے، اولاد بگڑ جاتی ہے، لوگ اولاد کے لیے دعا کرانے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی ہے، میری اولاد کے لیے دعا کر دیجئے۔ جبکہ سب سے بڑا پیر یہی ہے، سب سے بڑا پیر اولاد کے لیے اس کے والدین ہیں، کیونکہ پیر صاحب دعا کرے، محلے کا مفتی صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب اس کی اولاد کے لیے دعا کرے تو قبول ہوگی وہ دعا یا نہ ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اس گارنٹی میں کوئی شک نہیں کہ اگر ماں باپ اگر اولاد کے لیے دعا کرے گی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج یہی وجہ ہے کہ بچپن میں اولاد کے لیے دعا کرانے کے لیے ماں باپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ٹھیک وہی رویہ اولاد پیش کرتی ہے، وہ یہ کہ جتنا ماں باپ کی دعا نہیں لیتی، دعا لینے کے لیے وہی اولاد پیر صاحب کے پاس جاتی ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے، میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے۔ اس اولاد کے حق میں پیر کی دعا قبول ہوگی یا نہ ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں، اس کے والدین اگر دعا کر دیں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ تو جو رویہ ماں باپ نے اپنایا تھا بچپن میں تو اس کے لیے دعا کی تھی نہیں، آج کیوں اولاد اس سے کروائے گی؟ اولاد کے لیے دعا۔ شیخ السدیس جو خانہ کعبہ کے اماموں میں سے ایک محترم امام بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی والدہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں نے شرارت کی تھی تو میری والدہ نے بددعا کی تھی میرے لیے، اور وہ بددعا کیا کی تھی کہ جا تجھے اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ یہ امام حافظ السدیس صاحب نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اس کی ماں نے بددعا کی تھی کہ جا تجھے ایک دن اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ امام السدیس کہتے ہیں کہ شاید میں آج اسی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں، تربیت یافتہ ہوتی ہیں، کتاب و سنت والی ہوتی ہیں، دین کی سمجھ اور دین کا فہم ہوتا ہے تو وہ بددعائیں بھی دیتی ہیں تو اس میں دعا شامل ہوتی ہے۔
لیکن آج ہمارے یہاں ہمارے سماج میں اور ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے اور بددعائیں کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے من و سلوہ پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی بھی والدین کو اولاد کے لیے بددعا کے الفاظ نہ نکالنے چاہیے. اولاد کی جائز خواہشات آج کے دور میں اولاد کی جائز فرمائشیں جو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ آج والدین ماں باپ ناجائز خواہشات تو چھوڑ دیجئے، جو جائز اس کی ضرورتیں ہیں، جو جائز اس کے خواہشات ہیں، انسان اسے سمجھے، اسے سنے اور حتی الامکان اس کی تکمیل کی کوشش کرے اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے. آج انسان ہر چیز میں نو اگنور کرنے کی عادت ہے. بچہ ہے، اس کی باتوں کو کون سنتا ہے؟ ماں باپ کسی فرصت ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، امی کے پاس ٹائم ہے نہ ابو کے پاس ٹائم ہے اتنا سننے کا. یاد رکھیے اولاد کی باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے. جو باتیں بھی ہو اسے سوچیے، سمجھیے اور ہر اینگل سے اسے تجزیہ اور انالائز کرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹا سمجھ کر اس کی چھوٹی سی بات کو اگنور ابھی کریں گے، یہی اگنور کرنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. مذہب اسلام کی تعلیم اور اولاد کی تربیت کے خلاف ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، دائیں طرف ایک بچو بیٹھا تھا، چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، اور دوسرے بائیں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینئر صحابہ کرام موجود تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی موجود تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا گیا، اور جیسے اللہ کے رسول کے پاس دیا گیا تو اللہ کے رسول نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا میں یہ دودھ اپنے بائیں طرف والے جو سینئر صحابہ کرام ہیں، یہ تو بچہ ہے، وہ جو سینئر خالد بن ولید جیسے صحابہ کرام موجود ہیں، کیا میں انہیں دے دوں؟ اس بچے نے، معلوم ہے کتنا اسے شعور تھا، اس بچے نے کہا اللہ کے رسول اس دودھ کو آپ نے پیا ہے، یہ آپ کا جھوٹا ہے، میں اپنے اوپر کسی کو بھی ترجیح نہ دوں گا کہ وہ آپ کے جھوٹے کے ساتھ منہ لگائے. پہلے میں کیوں پیوں گا، اس کے بعد دوسروں کو دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اگنور نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، چلو بڑے بڑے صحابہ کرام بائیں طرف سے موجود ہے. جب لوگ موجود ہوں، بہت سارے لوگ موجود ہوں، تو داہنے طرف سے کھانا دینا، کھلانا، کوئی چیز پیش کرنا، یہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. اس بچے کو بھی یہ سنت کا علم تھا، اس بچے کو سنت کا علم تھا. آج ہمارے بچوں کو یہ سنت کہاں؟ حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو بچپن سے گھروں میں اس کی تعلیم دی جانی چاہیے کہ پہننے کی سنت کیا ہے، موزہ پہننے کی سنت کیا ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، جوتے پہننے کی سنت ہے کہ پہلے داہنا پاؤں میں پہنے، مسجد میں داخل ہو داہنے پاؤں سے داخل ہو، بیت الخلاء میں داخل ہو بائیں پاؤں میں داخل ہو. سونے کی سنت یہ ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، سونے کے بعد کی سنت ہے، پانی پینے کی سنت ہے. یہ سنت تو گھروں میں بچوں کو مصون اذکار یاد کرانے چاہیے، قرآن کی جو سورتیں ہیں انہیں یاد کرانا چاہیے. آج تو موبائل کا دور ہے کہ بچوں کو بہت ساری چیزیں موبائل سے دی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ موبائل کے غلط استعمال سے آج جو بہت بڑا فتنہ ہے اور اولاد کی تربیت میں بہت بڑا جو کردار ہے اور جو حائل ہے بچوں میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے. آج بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ بچے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتے صحیح سے، اور موبائل کے یوٹیوب پہ اس کے سرچ پہ جا کر کے صرف کارٹون بولنا جانتے ہیں اور دن بھر موبائل لے کر پڑے ہوتے ہیں. آج میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ اولاد کی تربیت میں موبائل کا بہت اہم رول ہے. بچے 12 سال سے اوپر کے ہو جائیں، کبھی بھی اکیلے میں ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ دے. پڑھنے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، پڑھنے کے جو کام ہیں، پڑھانے کے جو کام ہیں، آپ اپنے سامنے کریں. بلکہ ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ ہمیشہ اس کے یوٹیوب کے سرچ جو باکس ہے، سرچ لسٹ کو چیک کریں کہ بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا، موویز دیکھ رہا ہے، کن چیزوں میں بچہ انٹرسٹ لے رہا. آپ گوگل کروم کے چیک لسٹ کو آپ چیک کریں، اس لسٹ کو کہ بچوں نے کیا سرچ کیا ہے. اور ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ انسان اپنے پاس جو موبائل رکھتا ہے اور جو ای میل آئی ڈی جو اس میں لاگ ان ہوتی ہے، اسی ای میل آئی ڈی کو گھر والے موبائل میں بھی لاگ ان کرے، تو جو سرچ وہاں پہ ہوگا اس سارے سرچز کو اور سارے جو اس کے سرچ کیے گئے ہیں، ڈھونڈے گئے ہیں، وہ ان کے موبائل میں بھی اور جو اس کے پاس اس میں بھی شو کرتا ہے. یہ آسان طریقہ ہے موبائل کے غلط استعمال سے، بلکہ موبائل کے اور انٹرنیٹ کے خطرناک استعمال سے بچوں کو آج بچانے کی ضرورت ہے. انہی باتوں کے